الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ألف لام ميم صاد. یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور اس کے اوپر صرف اتنی بات ہی ہم کہہ دیتے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو زیادہ جاننے والا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا معنی ہی کوئی نہیں ہے، یعنی کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے نا کہ حروف مقطعات کا معنی ہی کوئی نہیں ہے اور مطلب ہی کوئی نہیں ہے، معاذ اللہ یہ فضول ہے یا بیکار ہے یہ لفظ یہاں پہ، تو یہ بات غلط ہے۔ ہاں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ویسے تو بہت سے مفسرین نے باتیں کی ہیں یہاں پہ کہ یہ حروف جو ہیں یہ اللہ کا راز ہیں اور فلاں فلاں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ ان حروف کا کوئی نہ کوئی معنی ہے، اللہ ہی اس کا معنی اور مراد جانتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ ان حروف تہجی کو بعض صورتوں کے شروع میں لا کے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا نا، اور اس سے یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ قرآن مجید انہی حروف سے آگے بنا ہے۔ وہ لوگ جو اس قرآن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں مانتے یا منزل من اللہ ہونے میں شک کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا ان کے لیے چیلنج ہے کہ دیکھو یہ حروف تو تمہارے پاس بھی ہیں، یعنی حروف تہجی تو تمہارے پاس بھی ہے، تو تم اگر بنا سکتے ہو تو اس جیسی کتاب بنا کے لے آؤ، تو لیکن وہ نہیں بنا سکتے۔ تو بہرحال یہ چیلنجنگ حروف ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد اکثر جہاں بھی یہ حروف آئے ہیں ان حروف کے بعد یا وحی کا تذکرہ ہے یا رسول اللہ کا تذکرہ ہے یا پھر کتاب کا تذکرہ ہے، جیسے یہاں بھی ان حروف کے بعد کتاب انزل الیک، یہ ایک عظیم کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی۔ تو اس کا مطلب یعنی یہ بھی ایک نقطہ نظر ہے، اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن جو صحیح بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے۔ الف لام میم صاد، اللہ تعالیٰ اس کی مراد جانتے ہیں۔ کتاب ایک عظیم کتاب ہے، انزل الیک جو آپ کی طرف نازل کی گئی، فلا یکن فی صدری کا حرج، تو آپ کے سینے میں اس سے کوئی تنگی نہ ہو، منہو اس سے، فلا پسنا یکن ہو فی صدری کا، اے نبی آپ کے سینے میں حرجن کوئی تنگی، منہو اس سے، لتنذر بھی، تاکہ تو اس کے ساتھ ڈرائے، یعنی یہ جو عظیم کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اس لیے تاکہ آپ اس سے ڈرائیں، وذکریٰ للمؤمنین اور ایمان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہے۔ ایک عظیم کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی، تو آپ کے سینے میں اس سے کوئی تنگی نہ ہو تاکہ آپ اس کے ساتھ ڈرائیں، اور ایمان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا تعارف پیش کیا کہ یہ کتاب نازل کی گئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ نازل کرنے والی ذات کون سی ہے، یہ معلوم ہے، یہ معروف ہے، تو یہاں یہ بتانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی سبحان اللہ، اللہ جل شانہ نے، کہ اللہ نے نازل کی ہے، کیونکہ یہ واضح ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ اور اس کتاب کے نزول کا مقصد ایک ایک یہ ہے کہ آپ جھٹلانے والوں کو ڈرائیں، جو نہیں مانتے، آپ کی نبوت کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، اس کتاب کا انکار کرتے ہیں، تو یہ کتاب، اس کو آپ دعویٰ کنٹینٹ بنائیں اور ایسے لوگوں کو ڈرائیں۔ اور جب آپ ڈرائیں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے، تو ظاہر ہے پھر آپ کے مخالفین بھی ہوں گے، وہ دشمنی بھی نبھائیں گے، تو آپ کو ان سے خوف نہیں ہونا چاہیے، آپ کے دل میں کوئی تنگی نہیں آنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جب اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کو ڈراؤں اور ان کو سمجھاؤں تو وہ آگے سے مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچا دیں۔
کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے آپ کو لوگوں کی مخالفت کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے معنی فلا یکن فی صدری کا حرج من، کہ اس سے آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہ ہو. وذکریٰ للمؤمنین، اور یہ ایمان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہے. تو اہل ایمان تو قرآن مجید سے ہر چیز لیتے ہیں، زندگی کیسے گزارنی ہے، ان کے عقائد قرآن مجید سے ماخوذ ہے، ان کی عبادات قرآن مجید سے ماخوذ ہے. ان کو قرآن مجید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کی طرف رہنمائی کر کے آپ کی سیرہ کو پریکٹس کرنے میں لگا دیا کہ وہ آپ کے لیے رول ماڈل ہے. تو مومنوں کے لیے تو یہ نصیحت ہی نصیحت ہے، بہت بڑی نصیحت ہے یہ قرآن مجید. اور پھر کوئی بھی ایسا موقع نہیں ہے یا کوئی بھی ایسا شعبہ ہے زندگی میں سے شعبہ نہیں ہے جس کے بارے میں یہ رہنمائی نہیں کرتی. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتبعوا پیچھے چلو، ما انزل الیکم من ربکم اس کے جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کے سوا اور دوستوں کے پیچھے مت چلو. قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو، یہ بہت کم تم نصیحت قبول کرتے ہو. با محاورہ ترجمہ اس کا دیکھ لیتے ہیں اس آیہ مبارکہ کا. اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اس کے سوا اور دوستوں کے پیچھے مت چلو، اور دوستوں کی پیروی نہ کرو، بہت کم تم نصیحت قبول کرتے ہو. سبحان اللہ. بھی آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید، یہ یعنی ساری انسانیت کو خطاب ہے کہ تم سب لوگ جو دنیا میں رہتے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ آ، جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اس کے پیچھے چلو. اتبعوا کا مطلب کیا ہے کہ یعنی کوئی بھی تمہارا کام، کوئی بھی تمہارا قول اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، اس کے پیچھے اس کی پیروی کرو. اور ساتھ یہ فرمایا ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کے علاوہ آ، اور دوستوں کے پیچھے مت چلو. یہاں سے ایک بات یہ سمجھ آئی کہ قرآن مجید کے ساتھ دوستی لگانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہمیں. یعنی جب قرآن مجید کے ساتھ دوستی لگائیں گے تو پھر یہ آ، رہنمائی کرے گی اور اس کی پیروی کرنا ہوگی. اور اس کے علاوہ کسی اور کو دوست نہیں بنانا، یعنی اس کے مقابلے میں کسی اور کو دوست نہیں بنانا. دوست کون ہوتا ہے؟ جس کے ساتھ انسان بہت زیادہ اٹیچ ہوتا ہے نا. تو قرآن مجید کے ساتھ دوستی لگاؤ. سبحان اللہ، یہ بات ہے کہ یہاں سے سمجھ آتی ہے. تو قرآن مجید یہاں پہ ما انزل الیکم من ربکم میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، قرآن بھی اور حدیث بھی. یعنی قرآن نے ہی ہمیں حدیث کی طرف بھی رہنمائی دی ہے. تو ما انزل الیکم من ربکم میں دونوں چیزیں آتی ہیں. تو یہاں پہ صرف قرآن مجید کا کہنا کہ یہ کافی حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، نہیں، ایسی بات نہیں. قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حدیث بھی اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے. تو یہ ہے مانا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. اور اس کے علاوہ دوسرے دوستوں کی، اولیاء کی پیروی نہ کرو. کیا کیوں اس لیے کہ جب قرآن مجید کے مقابلے میں کوئی اور بات کرے گا پھر انسان گمراہ ہو جائے گا. آپ دیکھیں ہم نے پیچھے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اپنی رسی قرار دیا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تو یہ اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. تو اگر گمراہیوں سے نکلنا چاہتے ہو اور تفرقہ بازی سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی حل ہے، ایک ہی سلیوشن ہے کہ اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید کے ساتھ منسلک ہو جاؤ. اور قرآن مجید نے پھر آگے حدیث کا بھی بتا دیا، تو دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلو. تو اگر اس کے علاوہ کسی اور رسی کو پکڑو گے، کسی اور فرقے کی پیروی کرو گے، کسی اور اسکول آف تھاٹ کو فالو کرو گے تو پھر انسان گمراہ ہو جائے گا. قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت قبول کرتے ہیں. آپ ذرا یہ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے
انسانوں پر کہ بہت کم تم نصیحت قبول کرتے ہو. یعنی نصیحت ہمارے پاس موجود ہے. آ، مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑنے والی کتاب ہمارے پاس موجود ہے. پھر ہر طرح کی گمراہیوں اور ضلالتوں سے نکالنے کا ایک سلیبس اور نصاب ہمارے پاس موجود ہے. اس کے باوجود بھی اگر بہت سے فرقے ہمارے معاشرے میں قائم ہیں اور ہر کوئی اپنے آپ کو صحیح کہتا ہے، کل حزب بما لدیہم فارحون، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اس کو لے کے بڑا خوش ہے کہ میں ہی اکبر ہوں. تو قرآن مجید اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کے ساتھ براہ راست جوڑنا اس سے لوگ روکتے ہیں. آپ دیکھیں وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں جی، اتنے علوم چاہیے، فلاں چاہیے، فلاں چاہیے، ورنہ براہ راست قرآن مجید کو اپنا اسٹڈی کرو. اللہ نے تو کہہ دیا کہ یہ تو سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے بڑا آسان. لیکن چونکہ یہاں پہ مختلف فرقوں کی دکانیں ہیں تو ہر دکان والے کو یہ خوف ہے کہ میری دکان بند نہ ہو جائے، تو اس لیے اس نے بہت سی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لگا کے بہت سی شرائط رکھ دی کہ قرآن مجید کو وہ بندہ پڑھ سکتا ہے، وہ پڑھ سکتا ہے، وہ یہ عام بندہ نہیں پڑھ سکتا. تو ٹھیک ہے، قرآن مجید کی تشریح جو ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کرنی، لیکن اللہ کے رسول کی حدیث سے تو کرنی ہے. اصل میں جب لوگوں کو ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ جوڑیں گے تو براہ راست جب وہ یہاں سے نصیحت حاصل کریں گے تو گمراہیاں ختم ہوں گی، ضلالتیں ختم ہوں گی. ٹھیک ہے، اندھیروں سے نکل کے وہ روشنی کی طرف آ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات ارشاد فرمائی، قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے. پھر جو کوئی قرآن سیکھتا بھی ہے یا سمجھتا بھی ہے تو اس میں بھی اللہ ماشاء اللہ جس پر اللہ رحم کرے تو کرے، ورنہ ہر کسی نے اپنی آنکھوں پہ کسی نہ کسی اسکول آف تھاٹ کی اینک لگائی ہوتی ہے. کیسے نصیحت مل سکتی ہے؟ یعنی عقائد کی اصلاح کیسے ممکن ہے؟ پھر وہ اسی قرآن کی آیات کو لے کر اپنے خود ساختہ باطل عقائد کی تائید کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ جملہ ہے نا، قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت قبول کرتے ہو، یہ بہت معنی خیز ہے. وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ان کو ہلاک کیا. فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا، تو ان پر ہمارا عذاب رات کو آیا. او ہم قائلون، یہ تب آیا جب وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے، کیلولا کر رہے تھے. اللہ رب العزت نے یہاں پہ پہلے یہ فرمایا کہ بہت کم تم نصیحت قبول کرتے ہو. تو جن قوموں نے، جن بستیوں نے نصیحت قبول نہیں کی، انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، کتاب اللہ کو جھٹلایا، اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو مذاق کا اور تمسخر کا نشانہ بنایا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں کہ جن کو ہم نے تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا، یعنی ان پر دنیا میں عذاب آیا. اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دو باتیں مزید بیان کی کہ یا تو ان پر ہمارا عذاب راتوں رات آیا، یا پھر دوپہر کو جب وہ آرام کر رہے تھے، کیلولا کر رہے تھے. اب یہ جو بات ہے نا کہ رات کو عذاب آیا یا دن کو آیا جب وہ کیلولا کر رہے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بے خبری کی حالت میں ان پر عذاب آیا. یعنی جب انسان رات کو سویا ہو یا پھر دوپہر کو کیلولا کر رہا ہو، سویا ہوا ہو، تو اس وقت اچانک سے عذاب آ جائے تو یہ بہت ہولناک ہوتا ہے عذاب. انسان اپنا دفاع نہیں کر سکتا، انسان کو مہلت ہی نہیں ملتی بالکل بھی. ویسے بھی مہلت نہیں ملتی، لیکن اس میں تو بالکل ہی مہلت نہیں ملتی. تو راتوں رات کس قوم پہ عذاب آیا؟ لوط علیہ السلام کی قوم پر. اور دوپہر کو کن پر عذاب آیا؟ شعیب علیہ السلام کی قوم پر. تو یہ جو بے خبری اور آرام کی حالت میں آنے والا عذاب ہوتا ہے، یہ زیادہ خوفناک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مشرکین عرب ہیں، مشرکین مکہ ہیں، جو کتاب اللہ کو نہیں مانتے، رسول اللہ کا انکار کرتے ہیں، تو یہ بے خوف نہ رہیں. جیسے پہلی امتوں پر عذاب آیا، ان پر بھی عذاب آ سکتا ہے. اور اچانک سے اللہ کرے نہیں، عذاب بھی آئے اور اچانک آئے تو یہ اور زیادہ خوفناک ہوتا ہے. تو اللہ کے عذاب کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے.
اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اور اس امت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی. قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یہاں پہ تین طرح کے عذاب نہیں آئیں گے: چہروں کا مسخ ہونا، زمین میں دنسایا جانا، اور پتھروں کی بارش ہو. تو آج بھی جو قومیں قرآن کا مذاق اڑاتی ہیں، انبیاء کے خاکے اور ان کی فلمیں بناتی ہیں، تو ایسی قوم کے لیے یہاں پہ وعید ہے. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فما كان دعواهم پھر نہیں تھی ان کی پکار، اس جاءہم بأسنا جب ان پر ہمارا عذاب آیا، الا مگر، ان قالوا یہ کہ انہوں نے کہا، انا کننا ظالمین یقیناً ہم ہی ظالم تھے. پھر ان کی پکار جب ان پر ہمارا عذاب آیا اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ انہوں نے کہا یقیناً ہم ہی ظالم تھے. تو یعنی جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، یہ جو ہے نا دعویٰ، تو اس کا معنی دعا کرنا بھی ہوتا ہے، اور ادعا یعنی اعتراف گناہ بھی ہوتا ہے. دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں یہاں پہ کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا کسی قوم پر تو پھر اس وقت ان کی پکار کیا تھی کہ ہم ظالم ہیں. جیسے وہ قرآن مجید میں سورہ القلم میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا نا کہ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، کہ ہم نے انہیں آزمایا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا کہ جب انہوں نے قسمیں کھائیں کہ ہم بہت صبح، بہت یعنی ارلی مارننگ باغ کا پھل کاٹ لیں گے. ولا یستثنون، کوئی استثناء نہیں کیا کہ اس میں سے فقراء کا حق دیں گے، مساکین کا حق دیں گے. خیر اس میں جا کے وہ آگے چل کے پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو باغ تباہ ہوا پڑا ہے، اور پہلے انہوں نے ان کو یوں لگا جیسے ہم رستہ بھول گئے، پھر انہوں نے کہا کہ ہم رستہ کیسے بھول سکتے ہیں. تو اس وقت انہوں نے بھی یہ اعتراف کیا کہ ہم ہی ظالم ہیں. تو اسی طرح جب عذاب آیا پہلی قوموں پر تو بعض نے یہ کہا کہ ہم ظالم ہیں، اور بعض نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا. ٹھیک ہے، یعنی اونچی آواز میں پکار لگائی یا پھر گناہ کا اعتراف کر لیا، اور یہ کہا کہ واقعتاً ہمیں چاہیے تھا کہ ہم رسولوں کو مان لیتے، ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اللہ کی تعلیمات کو فالو کرتے. لیکن یہ وہ وقت ہے کہ جب توبہ کرنا فائدہ نہیں دیتا. یعنی یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے، تو اس وقت پھر ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا، توبہ کرنا فائدہ نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت اعتراف گناہ پھر کس کام کا. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، تو یقیناً ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً ہم رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے. تو یقیناً ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، یعنی قوم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم پوچھیں گے کہ رسول آئے تھے اور انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا تھا، تم پر اتمام حجت ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ تم نے ہمارا پیغام پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا. ٹھیک ہے، یعنی جس قوم کی طرف رسول بھیجا گیا اس قوم کے لوگوں سے کیا سوال ہوگا کہ تم نے رسولوں کی بات مانی یا نہیں مانی. اصل سوال یہ ہے کہ جیسے قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ آتا ہے نا، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن لوگوں کو آواز دے گا اور وہ کہے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا. اور پیغمبروں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچا دیا تھا کہ نہیں پہنچا دیا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بات ارشاد فرمائی. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پھر یقیناً ہم ان کے سامنے ضرور پورے علم کے ساتھ بیان کریں گے. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم کہیں غائب نہ تھے. پھر یقیناً ہم ان کے سامنے ضرور پورے علم کے ساتھ بیان کریں گے اور ہم کہیں غائب نہ تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
ہم سب کچھ سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے، رسول پیغام پہنچا رہے ہیں یا نہیں، اس وقت ہمارے علم میں تھا۔ قومیں رسولوں کو کیا جواب دے رہی ہیں، اقوام عالم کا رسولوں کے ساتھ کیا رویہ ہے، یہ بھی ہم جانتے ہیں، ہمیں سب پتہ ہے۔ تو یعنی ہم غائب نہیں تھے، ہم غافل بھی نہیں تھے، ہمیں سب چیزوں کا علم ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن وہاں پہ اگر کوئی شخص خاموش رہے گا تو اس کے عذاب گواہی دے دیں گے، زمین گواہی دے گی، اللہ کے رسول کی امت محمد علیہ السلام یہ گواہی دے دے گی۔ تو سورہ الملک میں آتا ہے کہ لوگ خود مان جائیں گے، یعنی جب سے کہا جائے گا نا کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے، قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، یقیناً ہمارے پاس ڈرانے والے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے اقرار کروائیں گے اور پورے علم کے ساتھ وہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں مانیٹر کر رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ غائب نہیں ہے۔ غائب سے مراد کیا ہے کہ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ نہ رہے ہوں، ہمیں سن نہ رہے ہوں، اور ہمارے افعال، ہمارے اقوال، ہماری پریکٹسز، ہمارے اعمال وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک میکانزم بنایا ہوا ہے، فرشتے لکھتے ہیں، پھر قیامت والے دن انسان سے بندہ خود بتائے گا، اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھیں گے، وہ گواہی دے گا۔ اگر وہ گواہی نہیں دینا چاہے گا تو پھر اس کے ہاتھ اور پاؤں بول بول کے جواب دیں گے، اور پھر وہ خود بھی قبول کریں گے، یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں مانیں گے، مان جائیں گے، ورنہ زمین گواہی دے دے گی۔ اور اس امت کو اعزاز حاصل ہے کہ یہ امت گواہی دے دے گی۔ یہ امت کس بنیاد پہ گواہی دے گی؟ کتاب اللہ کی بنیاد، یعنی اللہ کی کتاب نے ہمیں بتایا کہ پہلے پہلی امتوں پر رسول آتے رہے، وہ ان کو جھٹلاتی رہیں اور انہوں نے جواب نہیں دیا۔ تو اس قرآن کی بنیاد پر پھر یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جواب دے گی، گواہی دے گی۔ والوزن یومئذ الحق، اور اس دن وزن حق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، پھر وہ شخص کے اس کے پلڑے بھاری ہو گئے، فاولئک هم المفلحون، تو وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور اس دن وزن حق ہے، پھر وہ شخص جس کے پلڑے بھاری ہو گئے تو وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ ومن خفت موازینہ، اور وہ شخص کے جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے، فاولئک الذین خسروا، فاولئک الذین خسروا انفسهم، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، انہیں اپنی جانوں کا نقصان کیا۔ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس لیے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے تھے، نا انصافی کرتے تھے۔ اور وہ شخص کے جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اس لیے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے تھے، یعنی نا انصافی کرتے تھے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن حق ہے، یعنی اعمال کا وزن کیا جائے گا، ہر ایک کے نیک اعمال کو تولا جائے گا، برے اعمال کا بھی وزن ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو بعض لوگ جو ہیں وہ وزن اعمال کا انکار کر دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی کہ جب کوئی عمل ہوتا ہے تو اس کا تو وجود ختم ہو جاتا ہے، تو پھر کیسے تولے جائیں گے، یہ وزن کیسے ہوگا؟ تو بعض اہل علم نے کہا کہ وہ صحیفے تولے جائیں گے جن جن میں عمل لکھے ہوں گے۔ بعض نے کہا کہ ان اعمال کو جسامت دے دی جائے گی، جسم دیا جائے گا اور پھر اس کو تولا جائے گا۔ بعض نے کہا کہ اس عمل والے کو تولا جائے گا، یعنی جو بندہ عمل کر رہا ہے اس کو تولا جائے گا۔ تو یہ تینوں صورتیں ہی ممکن ہیں۔ اسی طرح آ، خود عمل تولے جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پہ کہا، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو بھی کچھ انہوں نے کیا ہوگا وہ سامنے موجود ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ آ، کسی چیز کو وجود دینا اور اس کے بعد پھر اس کو تولنا اور اس کا وزن کرنا۔
ٹھیک ہے، تو حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ یہاں پہ یہ بات کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج کل سائنس نے یہ مسئلہ حل کر دیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اعمال تو ختم ہو گئے، عمل کیا ہے، اس کا کوئی وجود تو نہیں ہے نا، نماز پڑھی ہے تو نماز پڑھ لی بس، یہ عمل ہو گیا تو اب اس کا وجود نہیں، تو اس کو کیسے تولا جائے گا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آ، ہوا میں جو آوازیں تحلیل ہو جاتی ہیں، اور ان کو بھی سائنسدان جو ہیں وہ پکڑ لیتے ہیں اور ان کا وزن کرتے ہیں، اور وہ بھی کوئی نہ کوئی آ، وہ رکھتی ہیں، اپنا وزن رکھتی ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ وزن دے، اور وزن دینے کے بعد پھر ان اعمال کو تولا جائے۔ تو والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن حق ہے، یعنی وزن ہوگا۔ پھر آگے دو کیٹیگریز کے لوگ ہوں گے، بعض لوگ وہ ہوں گے کہ جن کے نیک اعمال کے پلڑے جو ہیں وہ بھاری ہوں گے، تو یہ اصحاب الیمین بھی ہو سکتے ہیں، سابقون الاولون والے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، تو یہی کامیاب ہے، یعنی اس دن جس کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے وہی کامیاب ہے۔ اور سبحان اللہ، یعنی باقی رہنے والے کام انسان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کرتا رہے، اپنے اعمال کو دیکھے کہ آگے کیسے اعمال وہ بھیج رہا ہے، وہ اعمال اس کے نیکیوں کے پلڑے میں اضافہ کریں گے یا گناہوں کے پلڑے میں اضافہ کریں گے۔ تو پھر فرمایا دوسری کیٹیگری وہ ہے کہ جو جن کے آ، اعمال کے نیک اعمال کے پلڑے ہلکے ہو گئے، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی انہوں نے برے کام ہی کیے، نیک کام کیے ہی نہیں۔ اور برے کاموں میں سے بھی سب سے زیادہ کام ان کا یہ تھا کہ وہ ہماری آیتوں پر ظلم کرتے تھے۔ آیتوں کے ساتھ ظلم کا معنی کیا ہے؟ آ، اس کا ناانصافی کیا ہے کہ اس پر عمل نہ کرنا، اس کا انکار کرنا، اور اس کو جھٹلانا، مذاق کا نشانہ بنانا، ٹھیک ہے؟ تو اکثر مفسرین نے یہاں سے کافر مراد لیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خسروا انفسہم کہا ہے، تو مومن جو گناہ گار بھی ہوگا آخر تو اس کو نکال ہی لیا جائے گا۔ اور ایک حدیث بھی بڑی امیزنگ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ایک شخص کو قیامت کے دن سب کے سامنے لایا جائے گا، اس کے 99 اعمال نامے پھیلائے جائیں گے، اور ان میں سے ہر ایک اتنا لمبا ہوگا جتنی دور نظر جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کیا تم ان میں سے کسی عمل کا انکار کرتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہاری ایک نیکی بھی ہمارے پاس ہے، اور آج تم سے کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ پھر ایک کاغذ کا ٹکڑا لایا جائے گا جس پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو وہ بندہ حیران ہوگا کہ 99 اعمال نامے میرے ایسے ہیں کہ جو گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور ان کے مقابلے میں یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا کیا کام آئے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت پھر اسے کہا جائے گا کہ تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، صبر کرو۔ پھر وہ تمام دفتر یعنی اعمال نامے ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے، اور یہ کاغذ جس کے اوپر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ لکھا جائے گا، اس کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، تو یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہوتی۔ تو اس سے بھی سمجھ آتی ہے کہ وہ اعمال تولے جائیں گے۔ اور اکثر اہل علم نے یہاں پہ یہ بات کی کہ اس سے وہ بندہ مراد ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے بعد پھر نیک عمل کا موقع ہی نہیں ملا، تو جو کفر کی حالت میں اس کے گناہ تھے وہ ایک پلڑے میں ہیں، اور اس کا کلمہ اسلام، کلمہ اخلاص، کلمہ توحید، شہادتین کا اقرار، اللہ کے الہ ہونے کی گواہی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی، یہ دوسرے پلڑے میں ڈالی جائے گی تو یہ بھاری ہو جائے گی۔ اور ویسے بھی اسلام پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ہجرت پہلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں زندگی کا سامان بنایا، یعنی معیشت کے طریقے میں سکھائے، یعنی تمہاری معیشت اور معاش اس میں رکھ دیا، زندگی کا جو بھی سامان ہوتا ہے وہ یہاں پہ رکھ دیا۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر کرتے ہو۔
تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی طرف یہاں پہ توجہ دلائی کہ دیکھو اللہ نے تمہیں زمین کے اوپر بسایا، تمہیں ٹھکانہ دیا، تم یہاں پہ رہتے ہو، گھر بناتے ہو، سفر کرتے ہو۔ یہ زمین اتنی نرم بھی نہیں ہے کہ اس کے اوپر کھڑا نہ ہوا جا سکے یا گھر نہ بنایا جا سکے، اور اتنی بھی سخت نہیں ہے کہ اس کو کھودا نہ جا سکے اور اس کے اندر کاشتکاریاں ممکن نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے مختلف مزاج بنائے، وہ بھی تمہارے فائدے کے لیے، کہیں پہ پہاڑ ہیں، کہیں پہ صحرا ہیں، کہیں پہ زرخیز زمین ہے، کہیں پہ پانی ہے۔ تو ہر طرح سے زمین کی جو مختلف صورتیں اور حیتیں ہیں وہ تمہارے لیے فائدہ ہے، اور پھر تم اس میں چلتے ہو پھرتے ہو، یہاں معاش کماتے ہو، زندگی کا جو سامان ہے وہ تلاش کرتے ہو، تو زندگی گزارتے ہو۔ تو پھر یہ بھی تو دیکھو نا کہ یہ زمین کس نے پیدا کی ہے، اس زمین کو کس نے ٹھہراؤ بخشا ہے، اس زمین کے بہت خوبصورت اوصاف کس نے پیدا کیے۔ تو تمہیں چاہیے کہ شکر کرو، لیکن تم شکر نہیں کرتے، بہت کم شکر کرتے۔ تو اس سے دو چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ بہت کم لوگ ہیں جو شکر کرتے ہیں، یعنی زمین پر تو ساری رہتے ہیں نا، اللہ کی نعمتوں سے تو ساری لطف اٹھاتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادات میں پیش پیش رہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو شکر کرنے کا حق ہے وہ ادا نہیں کرتے ہو اور اس کی کوشش بھی نہیں کرتے ہو، یعنی بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کا شکر کچھ نہ کچھ ادا ہو جائے۔ حق ادا نہیں ہو سکتا لیکن تم یہ بھی نہیں کرتے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری تصویر بنائی۔ یہ جو پہلا خلقناکم ہے نا، اس سے مراد خاکہ ہے، یعنی جو ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ انسان کا خاکہ بناتا ہے، یا پھر جو پہلا انسان اس مارز وجود میں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کو آدم علیہ السلام کو، جد الانبیاء کو، وہ مراد ہے۔ تو بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہارا خاکہ بنایا، ثم صورناکم، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہارا خاکہ بنایا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس، وہ سجدہ کرنے والوں سے نہ ہو۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے تمہیں تمہارا خاکہ بنایا، پھر تمہاری تصویر بنائی، تمہاری شکل بنائی، صورت بنائی، یعنی احسن تقویم میں، بہترین ڈھانچے میں، بہترین سانچے میں۔ دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سے سب سے خوبصورت سکیلیٹن انسان کا ہے، ڈھانچہ انسان کا ہے، تقویم انسان کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، تو فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے تو فرشتوں کو حکم دیا تھا سجدہ کرو، تو لیکن یہاں پہ ابلیس کو تو حکم نہیں دیا۔ لیکن اگلی آیت میں آ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا نا اس امر تو کا، یہ ہم پڑھتے ہیں آگے، یعنی یہ معلوم یہ ہوتا ہے قرآن مجید کے مطالعے سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی حکم دیا اور ابلیس کو الگ سے حکم دیا تھا۔ یہ نہیں کہا تھا کہ بعض لوگوں نے یہاں سے یہ کہا کہ ابلیس فرشتہ تھا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ابلیس تو جن تھا۔ فرشتوں کی تخلیق نور سے ہے، جنوں کی تخلیق جو ہے وہ آگ سے ہے، انسانوں کی تخلیق مٹی سے ہے، تو یہ ابلیس فرشتوں سے الگ ہے، تو اس کو الگ سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ دیکھیں، قال ما منعک، اللہ نے فرمایا تجھے کس چیز نے روکا، اللہ تسجدا، کہ تو سجدہ نہیں کرتا، اس امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی نا
کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو الگ سے حکم دیا تھا کہ تم بھی سجدہ کرو. قال انا خیر منہ، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے. وخلقتہ من طین، اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے. تو یہاں پہ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے تمہارا خاکہ بنایا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، تو انہوں نے سجدہ کیا. مگر ابلیس نے نہیں کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں نہیں تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہیں کرتا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات واضح فرما دی سبحان اللہ کہ شیطان کو، ابلیس کو اللہ نے الگ سے حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو. اور پھر شیطان کا جواب کیا تھا آگے سے؟ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا. تو شیطان نے یہاں پہ تکبر کیا. اصل میں جب بندہ متکبر ہو جائے نا، جب کوئی بھی شخص متکبر ہو جائے تو پھر اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے. اب اس کو اس کے اندر تکبر آ گیا اور اس کو فیل ہوا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ عزت بخش دی ہے. تو اس نے پھر طرح طرح کی باتیں کی. ایک بات اس نے یہ کی کہ بھئی میں بہتر ہوں، میں افضل ہوں، اور یہ مفضول ہے، اس لیے بہتر کمتر کو سجدہ نہیں کرتا. حقیقت یہ ہے کہ یہ نہیں دیکھا جاتا کون بہتر ہے کون بہتر نہیں ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ حکم دینے والا کون ہے. اس وقت شیطان کو، یعنی جب اس نے اپنی عقل پر تکبر کی چادر اوڑھ لی، اس کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ میں خالق کائنات کی گستاخی کرنے لگا ہوں. اس نے یہ بات کہہ دی کہ میں اس سے بہتر ہوں. تو اصل میں دیکھنا یہ چاہیے تھا کہ حکم دینے والی ذات کون کون سی ہے، تو اس ذات کو دیکھ کر پھر حکم بجا لانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس نے یہ کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں. یہ اس لیے غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کرنے کا شرف دیا جو کسی اور مخلوق کو نہیں حاصل. اس لیے اس کا یہ کہنا کہ میں بہتر ہوں، یہ بات ہی غلط تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے دو ہاتھوں سے پیدا کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی تکریم بخشی، بہت بڑی عزت بخشی. اچھا، اسی طرح پھر اس کا یہ کہنا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے، یہ بات بھی غلط ہے. کیونکہ آگ اور مٹی کے جب ہم اوصاف ڈسکس کرتے ہیں یا ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ آگ میں تیزی ہے، جلانا ہے اور بھڑکنا ہے، اور اس کے نقصانات زیادہ ہیں، فوائد کم ہیں. جبکہ مٹی جو ہے اس کے اندر اللہ نے توازن رکھی ہے، اگانے کی خوبی ہے، فصل وہاں سے اگتی ہے، ٹھکانہ وہ بنتی ہے، بہت سی چیزوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے جو جو انسانیت کا فائدہ ہے. تو اس لیے یعنی جب اس نے تکبر کر لیا نا، تکبر کی ڈیفینیشن یہ ہے بطر الحق و غمت الناس، حق بات کا انکار کرنا اور اب لوگوں کو حقیر سمجھنا. تو اس نے دونوں کام ہی کی. حق بات کیا تھی کہ اللہ کا حکم تھا سجدہ کرو، اس کو چاہیے تھا فوراً سجدہ ریز ہو جاتا جیسا فرشتوں نے سجدہ کیا. اور دوسری بات جو تکبر میں آتی ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا، اس نے آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھا، خود کو برتر سمجھا اور ان کو کمتر سمجھا، جس کی وجہ سے پھر اس کا انجام کیا بنا؟ قال، اللہ نے فرمایا فاہبط منہا، اس سے اتر جا. فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیرے لیے یہ نہ ہوگا کہ تو اس میں تکبر کرے. فخرج انک من الصاغرین، پس نکل جا، یقیناً تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے. یعنی جب تو خالق کائنات کا مقابلہ کرے گا اور یہاں پہ تکبر کرے گا، اپنی مرضی کرے گا، تو پھر یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں. تو اصل میں تکبر جو ہے یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کا ایک نام بھی ہے المتکبر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تکبر عزت اللہ تعالیٰ کی چادر ہے.
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ان میں سے مجھ سے کوئی چیز چھینے گا تو میں اسے آگ میں پھینکوں گی۔ تو تکبر کے بعد، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو تکبر یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ انسان تکبر کرے یا جنات میں سے کوئی تکبر کرے۔ اور پھر جو بندہ بھی تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرتا ہے، جیسے اس کو شیطان کو کیا، فرمایا فاہبط منہا، پھر یہاں سے اتر جا، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، یہاں تو اس لیے نہیں ہے کہ تکبر کرتا پھر، فخرج انک من الصاغرین، سو نکل جا، بے شک تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ یعنی متکبر آدمی اپنی اپنے آپ میں اپنے آپ کو کچھ زیادہ بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی نظروں میں، لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت کم کر رہا ہوتا ہے اور اس کو ذلیل کر رہا ہوتا ہے۔ تو جو بندہ لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے اس کا یہی انجام ہے۔ جو حق بات کا انکار کرتا ہے اپنی قوت کی وجہ سے، اپنی طاقت کی وجہ سے، اپنے مال و دولت کے نشے کی وجہ سے، اس کا بھی انجام یہی ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا مجھے اس دن تک مہلت دے جب یہ اٹھائے جائیں گے۔ قال، اس نے کہا انظرنی، تو مجھے مہلت دے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جب یہ اٹھائے جائیں گے۔ قال، اللہ نے فرمایا انک من المنظرین، بے شک تو مہلت دیے جانے والوں سے ہے، یعنی ان لوگوں سے جن کو مہلت دی گئی ہے۔ تو شیطان نے تو جو مہلت مانگی وہ قیامت تک کے لیے مانگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے باقی صورتوں میں، سورہ ہجر میں، سورہ صاد میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک معلوم وقت تک تجھے مہلت دے رہا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ قیامت تک ہی تجھے مہلت دے رہا، ٹھیک ہے؟ تو اب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کب تک کے لیے اس کو مہلت دی ہوئی ہے۔ قال فبما اغویتنی، اس نے کہا پھر اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، یہ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے۔ جب بندہ متکبر ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا بات کر رہا ہے، کس لہجے میں بول رہا ہے، سامنے کون سی ذات ہے، کیونکہ اس کو اپنا آپ بڑھانا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا ہوتا ہے۔ تو کیا کہہ رہا ہے؟ قال فبما اغویتنی، اس نے کہا اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، میں ضرور ہی ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ سبحان اللہ، یہ آپ ذرا دیکھیں کہ ابلیس نے کس قدر سخت بات کی، یعنی بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتا اور مان لیتا۔ آگے واقعہ آئے گا، آدم علیہ السلام سے بھی تو غلطی ہوئی تھی نا، تو غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، غلطی کے بعد اس کے اوپر اڑ جانا، مصر ہو جانا اور اس کی جسٹیفیکیشن دینا، جیسے شیطان نے۔ آج بھی اگر کوئی گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد سینہ زوری کرتا ہے اور اس گناہ کو جسٹیفائی کر رہا ہوتا ہے، وہ شیطان کے نقش قدم پہ چلتا ہے۔ اور اگر کوئی گناہ کرنے کے بعد معذرت والا رویہ اپناتا ہے، معافی والا رویہ اپناتا ہے اور اپنے آپ کو کمزور ثابت کرتا ہے کہ بھائی میں کمزور ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ تو معاف کر دے، تو وہ آدم علیہ السلام کے طرز عمل پہ چلتا ہے، وہ آگے طریقہ آئے گا۔ تو اس بندے نے سوری اس شیطان نے سارا سارا قصور اللہ کا بنا دیا۔ اس کی ہٹ درمی دیکھیں، اس کے تکبر اور نخوت کی انتہا دیکھیں کہ خالق کائنات کی اس قدر اس نے ناشکری کی کہ اللہ سے کہتا ہے کہ تو نے جو مجھے گمراہ کیا ہے نا، اس وجہ سے میں تیرے سیدھے رستے پر بیٹھوں گا۔ تو یعنی میں جو کوئی تیرے سیدھے رستے کی طرف آنے لگے گا اس کے قدم روکوں گا، اس کو ورگلاؤں گا، اس کو پھسلاؤں گا، اس کو بہکاؤں گا اور ایک بڑی جماعت تیار کروں گا اور اس جماعت کو لے کے جہنم میں جاؤں گا۔ ٹھیک ہے؟ تو آگے اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ تو اور تیری وہ جماعت سب کو آگ میں ڈال دوں گا۔ تو صراط مستقیم کے دروازوں پر شیطان ناکا لگاتا ہے اور گمراہ کرنے کے نئے نئے طریقے تلاش کرتا ہے، اور سب سے زیادہ اس کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ انسان کا عقیدہ خراب ہو جائے، کیونکہ جب اس کا عقیدہ خراب ہوگا تو پھر عقیدے کی خرابی جہنم میں مخلد اور ہمیشہ رہنے کے باعث بنتی ہے، یعنی بندہ پھر جہنم میں ہمیشہ رہتا ہے، کفر کی طرف لے جائے اور انسان کو
اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک پر لگا دے، یہ اس کا سب سے بڑا ٹاسک ہے۔ تو اس کے بعد پھر باقی معاشرتی برائیوں میں سب سے بڑا اس کا ٹاسک یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دے۔ تو ہر وہ رستہ جو اللہ رب العزت کا بتایا ہوا رستہ ہے، ہر وہ رستہ جو رسول اللہ سے اپرووڈ ہے، اکارڈنگ ٹو سننا ہے، وہ صراط مستقیم ہے اور وہ سیدھا رستہ ہے۔ اور اس کے دائیں بائیں اگر کوئی رستے ہیں تو وہ شیطان کے رستے ہیں، اور شیطان وہاں پہ ناکہ لگا کے انسانوں کو سیدھے رستے سے بھٹکانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ ابھی مزید بھی اس کی بات آگے آئے گی، چل رہی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں دائیں سے، پیچھے سے، ہر طرف سے آؤں گا اور ان کو نہ شکرہ بنا دوں گا۔ یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے۔